بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کا مستحب وقت۔ گرمیوں میں نماز ظہر کا مستحب وقت۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالظہر فإن شدت الحر من فیہ جہنم۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 77۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدت الحر من فیہ جہنم۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 77۔ ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ 64۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے جس کا صفحہ ہے 224 اور جلد ہے 1، اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جس کا صفحہ ہے 40 اور جلد نمبر ہے 1۔ ابن ماجہ شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ 49۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس مضمون کی احادیث یعنی ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کی حدیثیں حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ذر، حضرت ابن عمر، حضرت مغیرہ، حضرت صفوان، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سخت گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسندیدہ ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی اذان دینے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے دوبارہ اذان دینی چاہی تو آپ نے پھر فرمایا، وقت ٹھنڈا ہونے دو۔ لہذا اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سخت گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسندیدہ ہے، اور اس حدیث کا حوالہ ہے، یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔